قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں آب ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اتنے طاقتور قوت کے مالک تھے کہ یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور چاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے، جنہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہو گئی تو ان کی کل حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائل، سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنا دیا، اور اس طرح یہ پوری جنوبی عرب کے قلمروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باجگز ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور تکبر کر دیا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے ترکان اسے سمجھایا کرتے تھے کہ عذاب الہی سے ڈرو، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی عطا گزار نہیں ہوں۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت میں خود دنیا میں بھی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا تھا، جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے جمع کرو اور فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمران اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیج دو، اور کوہادن کے متسلق مربع شہر جو 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا تھا، اس کو حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائی کرو کہ پانی کے قریب پہنچ جائے، اور ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دو۔ جب یہ بنیادیں زمین کے برابر ہو جائیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار چن دو، اور اندر کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیوار پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑے گئے۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر نہر میں سے اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی جائیں گی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے، اور نہروں کی دیواروں پر فرشیہ، یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت تھے، اور دوسرے جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران سے اور عنبر و گلاب سے سجا دیا گیا تھا۔ یاقوت کے جواہرات کی خوبصورتی پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے تھے، جن پر پہرے دار اپنی پہرے داری کیا کرتے تھے۔ جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارا شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں، اور پھر ان نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ چھوڑ دیا گیا، کسی میں شہد و شراب جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے تھے۔ شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ اپنے لاکھوں لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والوں نے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہرات نچھاور کیے۔ ابھی اس کے گھوڑے کی رکاب میں اس کا ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔
پوچھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں ہے، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور ایک چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس وقت تمام شہر اپنی آب و شان، سجاوٹ اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے، جو روشنی شہر کی دیواروں کی تھی۔